ٹھیک ہے. بسم اللہ اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. اللہ ذرا بخاری کا نسخہ ذرا لے کے آؤ نا. ذرا کڈو کتاب اقرا کر دو. اللہ تو میں دکھاؤں میں نکلا ہے یہ کتاب بالکل نہیں نکلیا. کتاب الرقاق. چلو جی بس ٹھیک ہے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الاکراہ کا جو ترجمۃ الباب ہے، جسے مترجم بہی بھی کہا جاتا ہے، اس ترجمۃ الباب میں امام بخاری نے سب سے پہلے تو قرآن مجید کی چند آیات جن کے اندر جو ہے وہ کچھ لوگوں کی کمزوری اور دیگر لوگوں کی
قوت اور اختیارات اس کا ذکر کرتے ہوئے یہ احساس دلایا ہے کہ کمزور آدمی کی جو مجبوریاں ہوتی ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے، لیکن اس کے بارے میں جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کی مجبوریاں واقعی بڑی اہمیت رکھتی ہیں، لیکن مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے رب العالمین کو راضی رکھنے کے لیے ان کمزوریوں پر جو ہے وہ قابو پائیں اور ان کے اوپر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کے لیے وہ دعا کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کی ہدایات کے ساتھ جو ہے وہ دعا کی بڑی اہمیت ہے۔ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جس انداز سے اس کتاب کو سیٹ کیا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو کام اپنی طرف سے کرتے تھے اور اس کے ساتھ وہ احادیث بھی جو امام بخاری کے لیے جو ہے وہ اس اعتبار سے اہمیت رکھتی تھیں کہ امام بخاری جو ہے وہ ان احادیث کو بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں۔ جہاں تک ترجمۃ الباب ہے اس کے اندر تو کچھ پہلوؤں کی طرف اشارہ ہوتا ہے تاکہ باب کے وہ پہلو جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ جائیں جو لوگوں کی نظر میں واضح نہیں ہیں۔ تو اس لیے امام بخاری کا جو کام ہے وہ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ امام بخاری جو ہیں وہ کوئی حدیث اگر پیش کرتے ہیں تو اس سے پہلے جو ابواب ہوتے ہیں ان ابواب میں وہ تمام پہلو جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں تاکہ حدیث جو آگے آ رہی ہے جو باقاعدہ امام بخاری کی روایت یعنی سند کے ساتھ ہے اور اس کا معیار بھی امام بخاری کے معیار کے مطابق ہے، لیکن ایسی چیزیں جو ترجمۃ الباب میں آتی ہیں ان کا معیار جو ہے وہ امام بخاری کی شروط کے مطابق معیار نہیں ہوتا، اس لیے ان کو معلق بھی ذکر کرتے ہیں اور وہاں قرآن مجید کی آیتوں کو ایک بنیاد کے طور پر بھی ذکر کیا جاتا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ بعض پہلو جو امام بخاری جو ہیں وہ واضح کرنا چاہتے ہیں وہاں ان کا بیان ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ کام تو امام بخاری کا ہے کہ باریک سے باریک پہلو جو ہیں وہ امام بخاری واضح کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ کسی شخص کا اتنا زبردست حافظہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو نظر ہے وہ بھی بہت باریک ہو۔ باریک بینی جو ہے یہ عام طور پر ان لوگوں میں کم ہوتی ہے جن کی یادداشت اچھی ہو، لیکن یہ دونوں چیزیں جن کو ملتی ہیں پھر وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک مقام حاصل کرتے ہیں، جبکہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ امام بخاری نے اپنی باریک بینی جو ہے وہ بھی پیش کی ہے اور ساتھ ہی امام بخاری نے جو دلائل ہیں ان کو بہت اعلیٰ معیار پر پیش کیا ہے، حتیٰ کہ آج ہمارے سامنے جو ہے وہ امام مسلم کی جو ہے وہ صحیح مسلم وہ بھی مطالعے میں آتی ہے، لیکن یہ آپ سمجھ لیں کہ صحیح مسلم کا انداز جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک روایت پیش کرتے ہیں تو اسی موضوع پر جو دیگر روایات ہوتی ہیں وہ بھی پیش کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہوتا یہ ہے کہ ایک حدیث اور دیگر اسی موضوع کی احادیث جو ہیں وہ جب اکٹھی ہو جاتی ہیں تو اس سے جو ہے وہ مسئلہ نکالنا جو ہے وہ آسان ہوتا ہے، بلکہ امام مسلم نے جو ہے وہ اپنی کتاب میں جو ہے وہ ابواب بھی نہیں باندھے۔ امام مسلم نے صرف احادیث کو اکٹھا کیا ہے اور اس کے بعد جو یہ تبویب کا جو کام ہے وہ امام نووی نے جو ہے جب مسلم کی شرح کی ہے تو اس وقت انہوں نے تبویب کا کام کیا ہے۔ تو اس لیے بعض لوگ مغالطہ کھاتے ہیں، کہتے ہیں جی صحیح مسلم میں یہ باب جو ہے وہ باندھا گیا ہے، اور اگر امام مسلم جو ہیں ان کی طرف نسبت کی جائے تو میں آپ کو بتا دوں کہ امام مسلم کی جو ہے وہ صحیح ان کے اندر ابواب ہیں ہی نہیں۔ تو اس لیے امام مسلم نے
یہ کام کیا ہے کہ احادیث جو اس موضوع کی تھی ان کو اکٹھا کر دیا ہے۔ ہاں اگر کوئی مسئلہ بہت ہی اہم ہو تو اس وقت پھر وہ کوئی نہ کوئی گفتگو بھی کرتے ہیں، جیسے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے استحاضہ عورتوں کی ایک بیماری ہے جس کے اندر جو عورتوں کو خون آتا ہے اس کے یا تو دن بڑھ جاتے ہیں یا وہ خون کی جو مقدار ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے خون کی مقدار کا زیادہ ہونا جو ہے، اور یہ کسی عورت کے اختیار میں نہیں ہوتا، تو اس کو بیماری کہا جاتا ہے۔ اور چونکہ صحیح بخاری کے اندر جو ہے وہ انداز یہ اختیار کیا گیا ہے کہ جو عورت جو ہے وہ اس بیماری کا شکار ہو وہ بہتر یہ ہے کہ غسل کرے اور 2 نمازیں اکٹھی کر لے۔ تو غسل کر کے 2 نمازوں کو اکٹھی کرنے کا جو ہے وہ اسے طریقہ بیان کیا گیا ہے، بہترین طریقہ۔ اور اس کے بعد ایک عبارت ہے کہ توضعی لکل صلاۃ، کہ جب 2 نمازوں کو اکٹھا کیا جائے غسل کر کے تو اس وقت جو ہے وہ ہر نماز کے لیے الگ وضو بھی کرے۔ کیا مطلب کہ 2 نمازیں جو پڑھنی ہیں ان میں سے ایک نماز جو ہے وہ ختم ہو گئی تو دوسری نماز جو ہے پڑھنے کے لیے جو ہے وہ پہلے وضو کرے، پھر اس کے بعد دوسری نماز پڑھے۔ امام مسلم نے جو صورتحال ان کے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں، ایک غسل ہو گیا تو اس کے بعد جتنی نماز پڑھنی ہے وہ پڑھ لے، دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسی لیے انہوں نے اپنی صحیح مسلم میں یہ اشارہ کیا ہے کہ انہوں نے یہ ٹکڑا جو ہے اس کو روایت نہیں کیا، متوضع لکل صلاۃ کو، وہ اس لیے روایت نہیں کیا کہ واشارہ مسلم الی انہ حذفہا عمدن، امام مسلم نے اشارہ کر دیا ہے کہ انہوں نے اتنے ٹکڑے کو جو ہے وہ عمدن چھوڑ دیا ہے۔ اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ وہ خاتون جو اپنا علاج کرتی تھی، اصل میں یہ جو ہے نا استحاضہ، اس کے اندر چونکہ خون آتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ خون کو روکنے کے لیے جو ہے وہ پانی کی ایک اہمیت ہے، خواہ وہ اوپر سے بہایا جائے جیسے کہ نکسیر ہوتی ہے تو عام طور پر جو ہے سر پر پانی ڈالا جاتا ہے اور نکسیر کا جو خون ہے وہ رک جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے یہ استحاضہ میں اگر پانی کو زیادہ استعمال کیا جائے تو خون رک جاتا ہے۔ یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کار بتایا ہے یہ حقیقت میں یہ شریعت کی ایک ایسی ہدایت ہے جس کے اندر جو ہے وہ علاج بھی موجود ہے۔ تو اس طرح اگر عورت جو ہے وہ ٹب میں بیٹھی رہے، یعنی اس کی تفصیل یوں ہے کہ عورت ٹب میں بیٹھی رہے اور جب نمازوں کا وقت قریب آئے تو اس وقت پھر یہ کرے کہ نمازوں کے لیے جو ہے وہ کھڑی ہو جائے اور ایک نماز پڑھ کر امام بخاری کی روایت کی روح سے دوسری نماز کے لیے الگ وضو کرے۔ اور یہ بات جو ہے کہ الگ وضو کرے یہ حقیقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت نہیں ہے، یہ وہ عورت خود کرتی تھی تاکہ پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال ہو کر جو ہے وہ یہ خون رک جائے۔ تو اس لیے جو بات اس خاتون کی طرف سے اپنا عمل تھا اس کو جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت نہیں بنایا جا سکتا، تو امام مسلم نے امام بخاری سے یہ اختلاف کیا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ بخاری اور مسلم کا ایک اور بڑا اہم مسئلہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ امام بخاری جب روایت کرتے ہیں تو امام بخاری جن لوگوں سے روایت کرتے ہیں ان کے لیے یہ لازمی سمجھتے ہیں کہ ان کی جس شخص سے روایت کی ہے ان کی ملاقات بھی ثابت ہو۔ امام مسلم اور دیگر محدثین اس پر اکتفا کرتے ہیں کہ اگر ملاقات نہ ہو، آدمی ثقہ ہے، جب آدمی ثقہ ہے تو کسی صحابی سے جب وہ بیان کرتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ اس کی ملاقات نہ بھی ہو تو اس کی ثقاہت کی وجہ سے اس کی بات مان لینی چاہیے۔ امام بخاری کہتے ہیں نہیں، باقاعدہ اس کے لیے ملاقات بھی ثابت ہونی چاہیے۔ اور بہت سی روایتوں میں امام بخاری خود یہ کام کریں گے کہ جہاں جو ہے وہ
ملاقات کے بارے میں شبہ ہوگا، امام بخاری جو ہیں وہ روایت بھی لائیں گے جس میں شبہ کا جو ہے وہ ازالہ ہو جائے گا۔ تو اس وقت تو میں آپ کے سامنے جو ہے وہ خلاصہ بیان کر رہا ہوں، اس لیے اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ امام بخاری کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ترجمۃ الباب میں پہلے ہی تمام اہم پہلو جو اہل علم کے ہاں اختلافی ہوتے ہیں امام بخاری ان کو پیش کر دیتے ہیں۔ اور کیونکہ اس طرح امام بخاری کی جو ترجمۃ الباب میں روایتیں ہیں وہ اگر صیغہ معروف سے ہوں تو وہ عموماً جو ہیں وہ صحیح ہوتی ہیں، امام بخاری کی شرط کی بات نہیں ہے، وہ صحیح ہوتی ہیں۔ جو دوسری شرط ہے محدثین کی کہ بھئی ہاں ثقہ سے روایت کرے، اس کے مطابق وہ صحیح ہوتی ہیں، اور اسی لیے جو ایسی روایتیں ہیں وہ عموماً معلق صورت میں پیش کی جاتی ہیں۔ معلق اس کو بولتے ہیں کہ سند کا وہ حصہ جو اصل مصنف جو ہے وہ اپنی کتاب میں پیش کرنا چاہتا ہے، اس نے اس کا ابتدائی حصہ جو ہے وہ اڑا دیا ہے۔ بسا اوقات جو ہے وہ پوری سند جو ہے وہ اڑا دیتا ہے، صرف جو ہے اس کا حوالہ دے کر جو ہے اس کا قول نقل کر دیتا ہے، اور اس پر پھر بعد میں لوگوں نے کام کیا ہے، خاص طور پر ابن حجر نے جو ہے وہ اس پر کتاب لکھی ہے کہ یہ جو سندوں کی تکمیل انہوں نے کر دی ہے، جو معلق تھیں انہوں نے ان کو مکمل کر دیا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ سمجھیے کہ بخاری کی جو ایڈیٹنگ ہے یا بخاری کی جو تصنیف ہے اس کے اندر اس طرح کی باریکیاں بہت ہیں، اور بہت دفعہ جو ہے وہ امام بخاری سند کے اندر ہی جو ہے وہ کئی ایسے اشارے کر جاتے ہیں جو بڑی بڑی غلطیوں کو دور کر جاتے ہیں۔ میں اس وقت مثال نہیں دینا چاہتا، لیکن میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو ہے امام بخاری کا انداز ہے، لیکن جو حدیث امام بخاری جو ہے وہ لائیں گے مترجم لہو کی صورت میں، اس کو امام بخاری جو ہیں وہ اصل میں مدار ٹھہراتے ہیں کہ اب یہ سارے پہلو جو ہے وہ اس کے ساتھ وابستہ ہیں۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ جو ترجمۃ الباب میں امام بخاری نے جو ہے وہ مراد متعین کی ہے، اب حدیث میں وہ کیسے جو ہے وہ بات واضح ہوگی، اس کے بارے میں جو ہے وہ امام بخاری کا جو باریک بینی ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ پھر علماء نے الگ محنتیں کی ہیں کہ امام بخاری کی جو ترجمۃ الباب کی صورت ہے اس کی جو ہے وہ شروع کی ہیں، اور وہ شروع جو ہیں ترجمۃ الباب کی وہ مختلف محدثین نے اس پر کام کیا ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ترجمۃ الباب بخاری کا بہت بڑا حصہ ہے، اس لیے جو لوگ لول و مرجان میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بخاری بھی پڑھ لی اور مسلم بھی پڑھ لی، یہ بات جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ امام بخاری کا جو انداز ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ بڑے بڑے اہم پہلو جو ہے وہ اجاگر کرنے ہوتے ہیں اپنی روایت میں، جیسے کہ ترجمۃ الباب میں وہ ساری چیزیں لاتے ہیں۔ اب لول و مرجان میں ترجمۃ الباب تو نقل نہیں کیا جاتا، تو اس لیے جو ہے لول و مرجان میں جو ہے امام بخاری کا باب بھی نہیں لیا جاتا، اور اسی طرح ترجمۃ الباب بھی نہیں لیا جاتا۔ تو ترجمۃ الباب کی جو چیزیں ہیں وہ لول و مرجان میں نہیں ہوں گی۔ تو اس طرح سے یہ بتانا مقصود ہے کہ لول و مرجان پڑھ لینا جو ہے وہ اصل میں صحیح بخاری کا اور مسلم کا مطالعہ نہیں ہے، اس لیے کہ امام بخاری نے تو بڑی باریک بینی سے جو ہے یہ سارا کام کیا ہے، وہ سارے پہلو جو ہیں وہ واضح کیے ہیں، جس کے بارے میں ایک صورت جو ہے وہ امام مسلم نے یہ کی ہے کہ انہوں نے صرف روایات جو ایک موضوع پر تھیں وہ اکٹھی کر دی، اور وہ روایت جو ہے اس کے مختلف الفاظ کا جو فرق تھا وہ ہمارے سامنے آ گیا۔ لیکن یہ جو باریکیاں ہیں، سند کی باریکیاں ہوں یا اسی طرح جو ہے وہ اس حدیث کی باریکیاں ہوں جو امام بخاری نے بطور مترجم لہو پیش کی ہے، وہ ساری باریکیاں جو ہیں وہ جو بخاری پڑھنے والا ہے اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم وہ باریکیاں جو بخاری نے ملحوظ رکھی ہیں وہ آپ کے سامنے واضح کر سکیں، جیسے میں نے اب آپ کو جو ہے وہ مثال دے دی ہے۔ تو اس لیے ایک چیز تھوڑی سی اور واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ امام بخاری نے ترجمۃ الباب میں ایک روایت جو ہے وہ خود اپنی سند سے بیان بھی کی ہے، چونکہ وہ روایت جو ہے وہ ایک پہلو ہے، اور وہ روایت جو ہے میں
آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کر دیتا ہوں۔ وہ روایت یہ ہے، حدثنا یحییٰ بن بکیر حدثنا لیث۔ یہ لیث جو ہیں یہ بہت بڑے امام ہیں۔ جس طرح لوگوں نے مختلف فقہ کے نام پر جو ہے وہ گروہ بنا لیے، لیث بھی اس درجے کے امام ہیں کہ ان کا بھی ایک گروہ اپنے آپ کو لیثی کہلاتا رہا ہے، لیکن بعد میں پھر آہستہ آہستہ جن کے بارے میں جو ہے وہ لوگوں نے زیادہ گروہ بندی جو ہے وہ پکی کر لی، ان میں پھر یہ لوگ شامل نہیں ہیں، ان میں وہی ہیں جو ائمہ اربعہ ہیں۔ اچھا جی، اگر الف لام کے بغیر ہو تو پھر وہ لیث بن سلیم ہے، وہ اس کے بارے میں کچھ کلام ہے، تو اس لیے یہاں اللیث سے مراد جو ہے یہ لیث بن سعد ہیں جو امام ہیں۔ ان خالد ابن یزیدہ ان سعد ابن ابی ہلال ان ہلال ابن اسامہ ان ابا سلمہ بن عبد الرحمن ان ابا سلمہ بن عبد الرحمن اخبرہ عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یدعو فی الصلاۃ اللہم انج عیاش بن ابی ربیعہ وسلمۃ بن ہشام والولید بن الولید اللہم انج المستضعفین من المؤمنین اللہم اشدد وطأتک علی مضر وبعث علیہم سنین کا سنی یوسف۔ یہ جو امام بخاری نے روایت کی ہے، یہ امام بخاری جو ہیں وہ ترجمۃ الباب میں لے آئے ہیں۔ ترجمۃ الباب میں اصل میں اس لیے لائے ہیں کہ جہاں ایک اور بات کی طرف اشارہ ہے، وہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ میں پہلے ترجمہ کر دوں۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے مراد نماز عشاء ہے، نماز عشاء کے اندر جو ہے وہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انج عیاش بن ابی ربیعہ، اے اللہ عیاش بن ابی ربیعہ کو نجات دے دے۔ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو مکہ میں رہ گئے تھے اور یہ ہجرت نہیں کر سکتے تھے، ان پر جو ہے وہ بہت سختیاں ہو رہی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس کی نجات کے لیے دعا کی ہے، اللہم انج عیاش بن ابی ربیعہ وسلمۃ بن ہشام، اور اسی طرح سلمہ بن ہشام بھی ان لوگوں میں سے تھے جو رہ گئے تھے، والولید بن الولید، اور ولید جو ہے وہ ولید کا بیٹا ہے، اس کے لیے بھی جو ہے وہ امام بخاری دعا کرتے تھے، اور چند ایک کا نام لے کر پھر امام بخاری جو ہیں وہ کہتے تھے تمام وہ کمزور مومنین اللہ ان کو نجات دے، اللہم انجل مستضعفین من المؤمنین۔ اور یہ دعا جب ان کے حق میں کرتے تو ساتھ جو ان پر جو ہے وہ زیادتی کرنے والے ہیں ان کے بارے میں پھر یہ دعا کرتے، اللہم اشدد وطأتک علی مضر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت اوپر کا سلسلہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرت اسماعیل سے وابستہ ہیں، یعنی ان کی اولاد میں سے ہیں، تو اصل میں بعد میں جو اس خاندان کے اندر اس لڑی کے اندر بڑے بڑے لوگ ہوئے ہیں ان میں سے ایک جو ہیں وہ مضر بھی ہیں، تو لیکن یہ ہے کہ آپ کا خاندان جو ہے اس میں سے خاص طور پر جو اوپر کا خاندان ہے مضر بہت اوپر ہے، تو وہ لوگ جو تھی وہ کافر رہے، اور اس میں سے کچھ لوگ ایمان لائے، لیکن جو کافر رہے وہ بہت زیادہ سختیاں کرتے تھے ان لوگوں پر جو وہاں رہتے تھے، تو اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مضر کے اوپر بد دعا کی ہے کہ اے اللہ ان پر تو اپنی لتاڑ جو ہے وہ سخت کر دے، یعنی اللہ کی طرف سے جو لتاڑ ہوتی ہے، لتاڑ آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو دباؤ ہے ان پر وہ سخت کر دے، یعنی جب کسی انسان کو خود جو ہے وہ اپنے دباؤ کی مصیبت بن جاتی ہے تو پھر وہ دوسروں کو بھول جاتا ہے۔ اچھا، وبعث علیہم سنین کا سنی یوسف، اور ان پر اس طرح کے قحط بھیج جو
یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں قید بھیجے تھے. آپ کو پتہ ہے یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں جو ہے وہ 7 سال تک جو ہے وہ قید پڑا تھا, اور کتنا بڑا قید تھا. تو یوسف علیہ السلام کی مثال دے کر کہا کہ ان جیسے قید جو ہے وہ ان پر بھیج دے, اور ساتھ ہی جو ہے وہ ان کے اوپر سختی کی دعا کرتے. تو یہ روایت جو ہے اس کا اصل میں مقصد کیا ہے, ترجمۃ الباب میں کیوں لائے ہیں؟ اصل میں یہاں اقرا مقصود نہیں ہے, اس کے اندر اقرا کی کوئی صورت نہیں ہے, بلکہ یہاں صورتحال یہ ہے کہ جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ اپنی بات خود پیش نہ کر سکتے تھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے. اور دعا اس لیے بنتی ہے کہ وہ لوگ مجبور تھے. تو اس کے اندر جو ہے وہ یہ اس قسم کی مجبوری کا ذکر ہے, لیکن اصل چیز یہاں مقصود ہے وہ دعا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے کی ہے, اور جو بد دعا ان پر ظلم کرنے والوں کے خلاف کی ہے, وہ بھی دونوں چیزیں جو ہیں وہ اس میں موجود ہیں. تو یہاں اصل ایک پہلو سے وہ ان کا جبر بھی جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے, اور دوسرے پہلو سے جو ہے وہ ان کے ایمان کی بات بھی مل جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایمان کی بنیاد پر جو ہے وہ ان کے لیے دعا کی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابھی تشریح آ رہی ہے کہ آپ جو ہیں وہ خاص طور پر جو مصیبت زدہ لوگ ہوتے اسلام کی وجہ سے, ان کے بارے میں کیا کام کیا کرتے تھے. تو یہاں جو ہے وہ چونکہ براہ راست اقرا کا مسئلہ درپیش نہیں ہے, اس لیے امام بخاری نے اس کو ترجمۃ الباب میں بیان کر دیا ہے, اور اس میں یہ اشارہ ہے کہ جو لوگ اس مصیبت کا شکار ہوں وہ اللہ سے دعا کیا کریں. چلیے جی, ترجمۃ الباب تو اب مکمل ہوا. تو اس کے بعد جو ہے وہ اب امام بخاری نے کتاب الاقراء کا جو پہلا باب ہے وہ یہ باندھا ہے, یعنی وہ تمام پہلو جو ہیں اس کے اندر جو ہے وہ امام بخاری اشارہ کر رہے ہیں کہ جو چیزیں جو ہیں وہ اوپر ذکر ہوئی ہیں اس حدیث سے کیسے کیسے وہ حدیث چیزیں نکل سکتی ہیں. چلیے باب یہ بنتا ہے, باب من اختار الضرب والقتل والحوان علی الکفر. وہ لوگ, من جو ہے یہ مفرد کے لیے بھی آتا ہے اور جمع کے لیے بھی آتا ہے. تو من اختار الضرب, جس نے ترجیح دی مار کو, اور قتل کو ترجیح دی, مطلب قتل ہونا پسند کیا لیکن اس نے جو ہے وہ اسلام کے بارے میں علی اعلان جو ہے وہ اظہار کیا. والحوان, اور ذلت کو جو ہے وہ ترجیح دی, کس بات پر کہ کفر کا کلمہ نہیں کہنا. تو ایسے جو لوگ ہیں ان کے لیے دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ دعا کرنی چاہیے. تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے دعا جو ہے وہ ترجمۃ الباب میں ہی اس کا ذکر کر دیا ہے. چلیے اب اس کی جو حدیث ہے وہ پڑھتے ہیں. حدثنا محمد بن عبداللہ بن حوش بن الطائفی, میری ذرا اس میں چلیے جی. حدثنا محمد بن عبداللہ بن حوش بن الطائفی حدثنا عبد الوهاب حدثنا ایوب عن ابی قلابۃ عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما وان یحب المرء لا يحبه الا للہ وان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار. اب اس کا ترجمہ دیکھیے, اس کے اندر جو ہے وہ
ایک کیفیت جو ہے وہ ایسی پیش کر دی ہے کہ واقعی اس کیفیت میں سارے کچھ آ جاتا ہے۔ اب اس کا ترجمہ جو ہے وہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کا یہ ارشاد ہے کہ 3 شخص وہ کنہ فیہ وجدہ حلاوت الایمان، 3 وہ باتیں جو میں آگے ذکر کر رہا ہوں، وہ باتیں جن لوگوں میں پائی جاتی ہیں انہوں نے ایمان کی مٹھاس پا لی۔ وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں تمام چیزوں سے بڑھ کر جو ہے وہ انہیں پیارے ہوں۔ مجھے گلا خشک ہونے کی تکلیف ہے، اس لیے میں یہ اپنے پاس رکھتا ہوں۔ اس میں ایک وصف جو ہے وہ یہ ہے ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کے رسول جو ہے وہ ہر چیز جو اس کے علاوہ ہے، حتیٰ کہ اس میں اولاد، ماں باپ، اسی طرح برادری، اسی طرح جو ہے وہ مال و دولت، اسی طرح عہدے، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ان کے نزدیک جو ہے وہ کم تر ہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کے مقابلے میں۔ کتنی بڑی کیفیت پیش کر دی ہے۔ اس کے بعد وَأَن يُحِبُّ الْمَرْءُ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کوئی آدمی جو ہے وہ اگر کسی سے پیار کرے، وہاں تو ایک کیفیت کا بیان تھا، یہاں اب افراد کا بیان ہے کہ وہ شخص جو کسی سے محبت کرتا ہے اور اس کی محبت کی وجہ صرف للہیت ہوتی ہے، یعنی وہ اللہ کے لیے محبت کرتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے وہ نیک ہے اور وہ اس سے محبت کرتا ہے اس کی نیکی کی وجہ سے۔ وَأَن يَكْرَهَ، اسی طرح اگر کوئی شخص جو ہے وہ اللہ کی محبت میں کسی سے ملنے کے لیے جائے تو وہ ان 7 شخصوں میں شامل ہے جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے وہ اپنے عرش کے نیچے جگہ دیں گے، اور وہ اس غرض سے جائے جس کا یہاں ذکر ہوا ہے کہ اس کی محبت جو ہے، کسی سے ملاقات جو ہے، یہ ایک معمولی چیز نہیں ہوتی۔ کسی سے ملاقات اس وجہ سے کہ وہ اہل علم ہے، اہل علم میں سے ہے، اسی طرح اس کی ملاقات اس وجہ سے کہ اس کی خاص جو عادت ہے وہ جو ہے وہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ کسی آدمی سے محبت کرنا تاکہ اس کے مطابق انسان خود بن سکے۔ آپ کو شاید علم ہوگا کہ ایک دفعہ ایک شخص کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی، اور تعریف ایسے کی کہ یہ شخص جو ہے یہ جنتی ہے۔ اب عبداللہ بن عمر بن عاص انہوں نے جب یہ تعریف سنی تو کہنے لگے کیا وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی اتنی تعریف کی ہے، اور جس کی تعریف کی جا رہی تھی اس کا نام سعد بن ابی وقاص تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ تو اور جن کو اس بات کا شوق ہوا کہ میں جا کر جو ہے وہ ان کی حالت دیکھوں، وہ عبداللہ بن عمر بن عاص تھے۔ عمر بن عاص تو آپ کو پتہ ہے نا زیادہ سیاستدان تھے، ویسے تو الحمدللہ وہ بھی نیک لوگوں میں سے تھے، لیکن یہ ہے کہ ان کا بیٹا تو بہت ہی نیک لوگوں میں سے، اس نے تو سیاست بھی چھوڑی ہوئی تھی، بلکہ وہ سارے کے سارے کام جو ہے وہ یہ کرتا تھا کہ حدیثوں کو جو ہے وہ ابو ہریرہ سب سے زیادہ روایت کرنے والے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے سارے کام چھوڑ کر اللہ کے رسول کا ساتھ اسی لیے پسند کیا تھا تاکہ اللہ کے رسول کی ہر بات جو ہے وہ انہیں معلوم ہو جائے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ مجھ سے بڑھ گیا ہے، اس لیے کہ وہ لکھتا ہے، میں لکھتا نہیں ہوں، میں صرف یاد کرتا ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ عبداللہ بن عمر بن عاص وہ ہیں۔ تو یہ ابادلہ اربعہ میں شمار ہوتے ہیں، عبداللہ بن عمر بھی، اس طرح عبداللہ بن عمر بھی، اور اسی طرح جو ہیں وہ عبداللہ بن عباس بھی۔ تو
ہاں جی چوتھا یاد ہے آپ کو؟ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر. ہاں نہیں عبداللہ بن زبیر ان کو، ہاں عبداللہ بن مسعود بھی ہیں. یہ عبادلہ اربع میں شمار ہوتے ہیں، اس لیے جب کبھی ان کا ذکر ہوتا ہے نا تو ان کا اپنا نام لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ ان کے باپ کے ساتھ جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ تعارف ہو جاتا ہے. چلیے جی، یہ آپ نے جو دو وصف ہیں وہ تو آپ نے پڑھ لیے. میں بیان کر رہا سعد بن ابی وقاص کی کہ عبداللہ بن عمر بن عاص جو ہیں وہ انہوں نے، آپ کو یہ بتا دوں کہ عبداللہ بن عاص کا اور عمر بن عاص کا فرق صرف 13 سال کا تھا. یعنی ان کی شادی جلدی ہو گئی اور 13 سال کی عمر میں عبداللہ بن عمر پیدا ہو گئے تھے. یعنی باپ کا اور بیٹے کا فرق صرف 13 سال کا تھا. تو اب جو ہے وہ 13 سال کی عمر میں جو ہے وہ جو بیٹا پیدا ہوا وہ بھی اسی طرح جوان ہو گیا. باپ کے ساتھ تھوڑا سا فرق ہے، جیسے بہن بھائیوں کا فرق ہوتا ہے. یہ 13 سال 15 سال تو بہن بھائیوں کا فرق ہوتا ہے. وہ بھی جوان تھا. اس لیے بعض معاملات میں عمر بن عاص جو تھے وہ بڑے سیاستدان، بہت عقل مند لوگوں میں شامل ہوتے تھے. اس لیے جب وہ بات کرتے نا تو عبداللہ بن عباس کو یہ خیال آتا کہ وہ اسے صرف 13 سال بڑے ہیں، تو عبداللہ بن عمر کو. اچھا، اب صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ اس طرح سے ان کی بعض دفعہ آپس میں کوئی ایسی بات ہو جاتی کہ عمر بن عاص ناراض ہو جاتے. تو انہوں نے جو ہے وہ حقیقی بات تھی یا یہ ہے کہ انہوں نے ایک بہانہ بنایا، تو انہوں نے جو ہے وہ سعد بن ابی وقاص سے کہا کہ میرے والد مجھ سے ناراض ہیں، تو کیا آپ مجھے اپنے پاس 3 دن نہیں ٹھہرا سکتے؟ تو سعد بن وقاص نے کہا کوئی بات نہیں، آپ ماشاءاللہ ہمارے عزیز ہیں، آئیے آپ میرے پاس ٹھہریے. اب صورتحال یہ ہے کہ سعد بن ابی وقاص کے پاس وہ 3 رات رہے. اب ان کی تو بالکل پیاس اور تھی جو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا تھا کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ ایک شخص آ رہا ہے جو جنتی ہے. تو انہوں نے پھر جو ہے وہ ان کے پاس جب ٹھہرے تو رات کو خاص طور پر رات کا جو آخری حصہ ہے وہ اس پر متوجہ ہوتے اور کوشش کرتے کہ کسی طرح رات کا جو آخری حصہ ہے وہ دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں. انہوں نے دیکھا کہ سعد بن ابی وقاص کوئی خاص عمل نہیں کرتے، تہجد بھی نہیں پڑھتے، اور یہ ہے کہ صرف صبح کی نماز سے پہلے جو ہے وہ وتر پڑھ لیتے ہیں، بلکہ بعض صاحب وتر بھی نہیں پڑھتے، وتر بھی انہوں نے پہلے پڑھے ہوتے ہیں. تو اس طرح سے جو ہے وہ سعد بن ابی وقاص کا کوئی خاص عمل نہیں تھا. اچھا، 3 دن وہ تلاش کرتے رہے، 3 دن کوئی خاص بات تو ملی نہیں. جب خاص بات نہیں ملی تو ان سے کہتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ میں آپ کے پاس جو میں نے ٹھہرنے کی بات کی تھی اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ سے آپ کی تعریف سنی تھی، تو میں نے یہ دیکھنا چاہا کہ آپ عمل کیا کرتے ہیں. تو مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ آپ کیا عمل کرتے ہیں جن کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی اتنی تعریف کی ہے. تو وہ کہنے لگے کہ اصل بات جو ہے، اگر میرے بارے میں جو ہے وہ تو نے کوئی بات جو ہے وہ تو چاہتا ہے تو ایک بات میں تمہیں بتا دیتا ہوں، میں کسی کے لیے اپنے دل میں کینہ نہیں رکھتا. میرا دل جو ہے وہ ہر ایک کے بارے میں جو ہے وہ کینے سے پاک ہے. شاید یہ وجہ ہو. تو یہ وجہ جو ہے کینہ سے پاک رہنا انسان کا جو ہے اور نیکی کے لیے محبت کرنا، یہ سعد بن ابی وقاص کی بات ہے. تو آپ کے سامنے جو ہے وہ اچھا، اب 2 چیزیں تو بیان ہو گئیں کہ کسی سے محبت کرنا صرف اللہ کی خاطر. میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں اس لیے کہ میرے ساتھ جو ہے وہ ایک شاعر تھے، ان کی ماشاءاللہ شعری مجموعے بھی چھپے ہوئے ہیں. ان کا نام تھا عبدالرحمن عاجز. میں محدث کے اندر عام طور پر جو ہے ان کے قصیدے جو ہیں وہ میں جہاں کوئی جگہ ہوتی میں وہاں دے دیتا. ان کو یہ شرف حاصل تھا کہ جب میرے والد جو ہیں وہ حج کے لیے گئے ہیں تو میرے والد جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اچھا کرنے کا رجحان رکھتے تھے.
تو حج کے لیے جو ہے وہ جب وہ گئے تو وہ کسی سے بات نہیں کرتے تھے، 4 مہینے وہاں ٹھہرے اور کھانا نہیں کھاتے تھے، کیونکہ کھانا کھانے کے لیے دور جانا پڑتا تھا، تو والد صاحب جو ہیں وہ ترجیح دیتے تھے اس بات کو کہ وہ بھوکے رہ لیں۔ اچھا وہ بیمار پہلے ہی تھے، تو جب حج سے واپس آئے تو بہت ہی نحیف، یعنی ہم نے جب دیکھا تو بڑے ہی کمزور۔ اچھا لیکن وہ کرتے کیا تھے کہ یہ عبد الرحمن عاجز صاحب جو ہے ان کی دکان پر بیٹھے رہتے، اور ان کی دکان پر بیٹھ کر جو ہے وہ اپنا مطالعہ کرتے رہتے، یا کوئی اور بات ہوتی تو ان سے بے تکلفی تھی۔ تو عبد الرحمن عاجز صاحب کی بڑی یہ عادت تھی کہ جب لاہور آتے تو میرے پاس آ جاتے اور رات کو میرے پاس ٹھہرتے، اور حتیٰ کہ اگر کوئی ایسی بات ہو، آپ کو میں یہ بتاؤں کہ نئی شادی ہوئی ہو تو بڑی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں کوئی لیٹ ہو گیا تو کہا کہ دیکھیے آپ کے والد صاحب جو ہے وہ ان چیزوں کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ اچھا مجھے بار بار کہتے کہ میرا جنازہ آپ نے پڑھانا ہے، یعنی والد صاحب سے اتنی محبت تھی کہ مجھے کہتے کہ میں اگر فوت ہو جاؤں تو میرا جنازہ آپ نے پڑھانا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس طرح سے نیک آدمیوں سے محبت کرنا، وہ مجھے صرف اس لیے محبت کرتے تھے کہ والد صاحب جو ہیں ان کا میں بیٹا ہوں اور میں علم کا ذوق رکھتا ہوں، تو بلکہ ان کی ایک خواہش تھی، بارسود اللہ جو ہے وہ فیصلہ کرنے والا ہے، ان کی ایک خواہش تھی کہ ان کے خاندان کی کوئی لڑکی جو ہے وہ ہمارے خاندان میں بیاہی جائے۔ بارسود یہ نیکی کا جذبہ جو ہوتا ہے، جیسے کہ ابو بکر صدیق کی جو بیٹی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے دی گئی کہ وہ چاہتے تھے کہ میری بیٹی جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بن جائے۔ تو یہ چیزیں بھی جو ہیں وہ محبت کی وجہ سے ہوتی ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ محبت کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ انسان وہاں رشتہ داری کر لیتا ہے۔ چلیے جی اب آپ آگے چلیے۔ آگے یہ ہے کہ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ۔ کفر کی طرف جانا وہ اتنا ناپسند کرتا ہے، یعنی یہاں آپ یوں سمجھے کہ یہ اقرار بھی اگر ہو تو وہ کفر کو قبول نہیں کرتا، یعنی ان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار، اتنا اسے ناپسند ہے جس طرح کہ آگ میں چھلانگ لگا دینا، یا اسے کوئی آگ میں پھینک دے۔ جب کفر کی طرف دعوت ہو تو اس کو اتنا ناپسند ہے جیسے کوئی کسی کو آگ میں پھینک رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ انسان آگ میں تو نہیں جاتا، اور ویسے آگ میں خود چھلانگ لگانی بھی جائز نہیں ہے، اور آپ کو علم ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سپہ سالار نے جب حکم دیا اور لوگوں کو دیکھا کہ یہ اطاعت میں زیادہ اہتمام نہیں کرتے میری اطاعت کا، تو انہوں نے ان کو اطاعت میں پکا کرنے کے لیے جو ہے وہ آگ جلائی، اور آگ جلانے کے بعد جو ہے وہ انہیں کہا کہ تم آگ میں چھلانگیں لگاؤ۔ اب جو ان کے ساتھی تھے صحابہ ہی تھے تقریباً، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو آگ سے بچنے کے لیے تو ہم نے اسلام قبول کیا ہے، اور یہاں ہمیں جو ہے کہا جا رہا ہے آگ میں چھلانگیں لگاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ منع ہے، یہ تو خودکشی ہوگی، یہ منع ہے، اس کام کا آپ کو اختیار نہیں ہے۔ تو ناراض ہو گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو شکایت کی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ تیری بات مان کر جو ہے چھلانگیں لگا دیتے تو یہ جہنم میں جاتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی بات میں اطاعت نہیں ہے جو اللہ کی نافرمانی ہو، یہ بھی اللہ کی نافرمانی ہے خودکشی کرنا۔ ہاں خودکشی تو بارسد ایسی جائز نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کو جو ہے وہ یہ بتایا ہے کہ یہ جو بات ہے نا جس میں ہو کہ کفر اس کو اتنا ناپسند ہو جیسے کہ وہ آگ میں چھلانگ لگا رہا ہے، تو میں اس لیے آپ کو بات بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو علم ہو کہ اہل علم کتنا اہتمام کرتے ہیں۔ ہمارے والد صاحب جو تھے وہ کام کرتے تھے کپڑے کا، اور اللہ کا شکر ہے بہت جو ہے وہ اس میں نفع بھی ہوتا تھا، تو لیکن کبھی جو ہے وہ ایسی سختیاں بھی آ جاتی، اس لیے کہ ایسی چیزیں جو ہیں جب پاکستان بنا ہے تو اس کے اندر بڑی سختی تھی کہ لوگوں کو جو ہے وہ سوت بھی کوٹے میں دینا ہے، کوٹا مقرر ہوتا تھا کہ اتنا کوٹا اس کے لیے ہے، اتنا کوٹا، اور وہ کوٹا جو ہے وہ بہت کم ہوتا تھا جتنا کہ استعمال کی ضرورت ہے۔ تو ان کی معلومات لینے کے لیے، رپورٹ دینے کے لیے جو ہے وہ انسپیکٹر آتے تھے، تو جب کوئی انسپیکٹر آتا تو والد صاحب انہیں بٹھاتے عزت والی جگہ پر،
لیکن جب وہ دیکھتا نا کہ یہ میری عزت کر رہے ہیں تو کہتا جی ہمیں کہہ دیتا، کہتا جی ماچس لے آؤ، ہمیں کہہ دیتا ماچس لے آؤ، تو والد صاحب جو ہیں وہ پاس ہی ہوتے، کسی بہانے سے اگر نہ ہمیں کہہ سکتا تو کسی بہانے سے اٹھ کر آ جاتے، تو کہتے ماچس نہیں دینی۔ اس کا نتیجہ یہی ہوتا تھا کہ وہ لوگ رپورٹیں خلاف کرتے تھے پھر، لیکن والد صاحب اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس بنا پر جو ہے وہ کہا یہ جاتا ہے کہ علماء میں ان کا خاص امتیاز جو ہے وہ تقوی کا تھا۔ پارسوت اللہ تعالی ہمیں وہ تقوی اختیار کرنے کی توفیق دے۔ چلیے جی، آپ نے یہ تینوں چیزیں پڑھنی ہیں اور ایک حدیث جو ہے وہ اور پڑھے۔ حدثنا سعید بن سلیمان حدثنا عن اسماعیل سمیت قیسا سمیت سعید بن زید یقول لقد رأیتنی وإن عمر موسقی علی الاسلام ولا انقض احد مما فعلتم بعثمان کان محقوقا ان ينقض۔ یہ جو صحابی ہے سعید بن زید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچیرے بھائی تھے، اور حضرت عمر کی بہن تھی فاطمہ، اس کی شادی جو ہے وہ ان سے ہوئی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 10 لوگوں کا ایک دفعہ ذکر کیا تھا، اور اس میں جو ہے وہ سعید بن زید بھی انہی 10 لوگوں میں سے ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے لیے کسی کا نام مقرر کرنے کے بجائے یہ کہا تھا کہ آپ 6 آدمیوں میں سے کوئی خلیفہ چن لیں۔ اس وقت یہ 6 آدمی جو ہے وہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ ایک آدمی جو عشرہ مبشرہ میں سے تھا وہ سعید بن زید بھی تھا، لیکن ان کے بارے میں جو ہے وہ نصیحت نہیں کی، ان کو چھوڑ دیا، کہا کہ یہ میرے بہنوئی ہیں، اس لیے اگر کوئی خلافت کے اندر کوئی خوبی تھی وہ میں نے بڑا فائدہ اٹھا لیا ہے، اب میں نہیں پسند کرتا کہ میرے رشتہ داروں میں یا میرے بیٹے کو جو ہے یہ خلافت ملے۔ حتیٰ کہ آپ کو یہ بتاؤں کہ عبداللہ بن عمر کی کیا حیثیت ہے، یہ جو بڑا لمبا واقعہ ہے نا، جس سے جو ہے وہ امیر معاویہ کا اور حضرت علی کا آپس میں اختلاف ملتا ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ جو عمر بن عاص کو امیر معاویہ نے مقرر کیا تھا، اور دوسری طرف جو ہے ابو موسیٰ اشعری کو حضرت علی نے مقرر کیا تھا، تو ان کی آپس میں جو بات طے پائی تھی وہ یہ پائی تھی کہ اگر عبداللہ بن عمر سے بات کی جائے، اگر وہ خلافت قبول کر لیں تو پھر تمام کے تمام جو ہے وہ مسلمان اکٹھے ہو جائیں گے۔ اب دیکھیے ان کی اپنی اپنی سوچ تھی، وہ کہنے لگے میں نہیں، خلافت نہیں لینی، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لوگوں نے کہا نا کہ آپ ان کو بھی شامل کر دیں، تو حضرت عمر نے شامل نہیں کیا تھا، صرف عشرہ مبشرہ میں سے جو 7 آدمی تھے ان میں سے 6 کو مقرر کر دیا، اور سعید بن زید بن عمر بن نفیل، ان کا پورا خاندانی نام ہے سعید بن زید بن عمر بن نفیل، تو یہ جو ہے یہ آدمی بھی عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ تو میں نے بتایا یہ ہے کہ یہ وہ قصہ بیان کرتے ہیں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے ہیں۔ ہوا یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے اپنی تلوار لے کر جو ہے وہ جا رہے تھے، کہ کسی نے کہا اے عمر، تم نبی کو قتل کرنے کے لیے جا رہے ہو اور تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے گھر میں جو ہے وہ اسلام داخل ہو چکا ہے؟ کہنے لگے کون؟ انہوں نے کہا کہ تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ اب اتفاق ایسا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اطلاع ملی کہ تو پہلے تو میں ان کا جو ہے وہ علاج کر لوں، پھر میں جاتا ہوں۔ ان کے علاج کے لیے جو ہے وہ بہن کے گھر آئے، اور وہ بھی اتفاق سے جو ہے وہ قرآن مجید پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے جب حضرت عمر کی آہٹ سنی تو قرآن مجید اوپر رکھ دیا۔ جب قرآن مجید چھپا دیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے، میں نے تو تمہاری کوئی بات سنی ہے۔ تو فاطمہ کہتی ہے اے عمر، اگر تو یہ چاہتا ہے نا کہ تو بھی دیکھے تو سب سے پہلے تجھے وضو کرنا پڑے گا، اور تو نہائے گا تو پھر تمہیں ہم دیں گے یہ قرآن۔ وہ قرآن مجید ہے جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے۔ انہوں نے بجائے اس کے کہ قرآن مانگے، انہوں نے مارنا شروع کر دیا، بہن کو بھی بہت مارا، بہنوئی کو بھی بہت مارا، اور یہ بیچارے جو ہیں نا بہنوئی کو مارنے کے لیے انہوں نے ان کی مشکیں جو ہیں وہ کس دی، یعنی کوئی چیزیں باندھ دیں، کپڑا ہو یا کوئی رسی وغیرہ ہو۔ تو
لقد رأیتنی، میں نے اپنے آپ کو دیکھا. یہ جو افعال قلوب ہے نا، اس میں خود جو ہے وہ انسان مفعول بن سکتا ہے. تو لقد رأیتنی، میں نے اپنے آپ کو دیکھا. اگر کسی اور کو مفعول بنائیں گے تو ایاکا یا ایایا ہوتا ہے. لقد رأیتنی، میں نے اپنے آپ کو دیکھا. وَإِنَّ عُمَرَ مُوسِقِي عَلَى الْإِسْلَام، اور اس حالت میں دیکھا کہ عمر نے اسلام لانے کی بنا پر مجھے میری مشکیں باندھی ہوئی تھی، یعنی مجھے انہوں نے باندھا ہوا تھا. میں نے اپنے آپ کو اس حالت میں دیکھا. اور اپنا واقعہ پرانا بیان کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ وَلَمِنْقَزَّ أُحُدٌ مِمَّا فَعَلْتُمْ بِعُثْمَانَ، پھر بڑا ہی دکھ کرنے لگے، کہنے لگے جو کچھ تم نے عثمان کے ساتھ کیا ہے، تو عثمان کو شہید کر دیا تھا نا لوگوں نے، جو کچھ تم نے عثمان کے ساتھ کیا ہے، اگر احد پہاڑ جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ جائے، انقضا کا معنی ٹوٹ پھوٹ جانا، اگر احد پہاڑ ٹوٹ پھوٹ جائے تو اس سے یہ بہت حر کی بات ہے کہ تم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دو. کانا محقوقاً ان ينقض، یہ بہت ممکن تھا کہ احد پہاڑ جو ہے، نہیں یہ فالتم تو حضرت عثمان کے ساتھ لگتا ہے نا، یہ احد پہاڑ کے ساتھ لگتا ہے. محقوقاً ان ينقض، یعنی یہ بہت بہتر تھا کہ احد پہاڑ جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ جائے. یعنی محقوق جو ہے یہ حق سے ہے، یعنی حق تو یہ تھا کہ احد پہاڑ ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے جو تم نے کام اتنا گندا کیا ہے کہ عثمان کو قتل کر دیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلوم قتل کیا گیا تھا. جس وقت جو ہے وہ انہیں قتل کیا گیا ہے تو اس وقت جو ہے وہ بیچاری جو ان کی بیوی نے کوشش کی تھی تو اس کی انگلیاں کاٹ دی گئیں. اور اسی طرح جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ رہے تھے جس حالت میں انہیں شہید کیا گیا ہے. تو بہر صورت جہاں جو ہے وہ اس بات کو بتایا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت قبول کر لی، لیکن اپنے بارے میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نصیحت تھی اس کا خیال رکھا. آپ نے فرمایا تھا کہ تیرے خلاف جو ہے وہ کچھ لوگ اٹھیں گے اور یہ چاہیں گے کہ تو خلافت چھوڑ دے. تو نے خلافت نہیں چھوڑنی، تو نے جو ہے وہ جو مرضی تیرے ساتھ ہو جائے تو نے خلافت نہیں چھوڑنی. اور اس کے بارے میں جو ہے وہ آپ کا ایک خواب تھا کہ انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ انہیں ایک قمیص جو ہے وہ پہنائی گئی ہے اور پھر بعد میں ان کی قمیص جو ہے وہ اتاری جا رہی ہے. تو اصل میں یہ قمیص کا اتارنا جو ہے اس کی تعبیر یہ تھی کہ انہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خلافت سونپیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کی خلافت جو ہے وہ زبردستی جو ہے وہ سلب کر لی جائے گی، جیسے قمیص اتار لی گئی. تو اس لیے اس عبارت کا مطلب یہ ہے وَلَمِنْقَزَّ أُحُدٌ، اگر احد پہاڑ جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ جائے. اب اس کا مقابلہ کس چیز سے ہے؟ اس چیز کے ساتھ جو تم نے عثمان کے ساتھ کیا ہے. کانا محقوقاً، یہ حق تھا کہ احد پہاڑ جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ جاتا، مگر اللہ نے تمہیں محفوظ رکھا ہے. یہاں یہ بتایا ہے کہ حضرت عثمان نے اقرا کی صورت کے باوجود جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے اس پر عمل کیا. شہید ہو گئے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تھا اس کو نہیں چھوڑا. بہر صورت اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ توفیق دے کہ ہم بھی جو ہے وہ ایمان کے پکے ہوں. اور میں نے ایک بات اپنے والد صاحب سے سنی ہے، اس کو سنا کر میں آپ سے جو ہے وہ اجازت چاہتا ہوں. میں والد صاحب کی احمدیات نیکی دیکھ کر اولاد پر بھی اثر ہوتا ہے. میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ صحیح مسلمان کون ہوتا ہے جس کے اندر ایمان بھی ہو؟ کہنے لگے دو چیزیں ہیں میرے علم کی حد تک. ایک تو یہ ہے کہ انسان کی کوئی ایسی پیاری چیز ہو اس کی قربانی دینی پڑے اور اس کے سامنے جو ہے وہ دوسری طرف اسلام ہو. تو کہتے ہیں کہ اگر پیاری چیزوں کے اوپر جو ہے وہ آپ کی آزمائش ہو جائے اور اس وقت آپ آزمائش میں پورے اتریں تو پھر یہ ہے آپ کے ایمان کی تصدیق. تو یہ وہی بات ہے. حضرت عثمان نے جو ہے وہ
قتل ہونا پسند کیا، خلافت جو ہے وہ چھین لی گئی، لیکن حضرت عثمان نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب کی تعبیر کی تھی اس کے مطابق کیا۔ تو یہ والد صاحب نے کہا ایک بات تو یہ ہے کہ اس سے اللہ کا پیار ملتا ہے، یعنی انسان اپنی اور اللہ کا یہ بہت بڑا فضل ہوتا ہے کہ انسان کو ایک طرف اپنی پیاری چیز مل رہی ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ انسان اللہ کی طرف جا رہا ہو۔ دوسری بات والد صاحب نے جو بتائی وہ یہ تھی کہ وہ ایک بخاری کی حدیث ہے جس میں یہ ہے کہ ایک انسان جب نفل پڑھتا رہتا ہے نا، اور ایسے انداز سے نفل پڑھتا ہے کہ وہ جو ہے وہ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کہ اب یہ اللہ کی رضا میں وہ رنگا گیا ہے، اس کے ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، کان، وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں جو شریعت کے احکامات ہوں۔ تو یہ شخص جو ہے وہ ایسا ہے کہ جب اللہ سے کوئی دعا کرتا ہے تو اس کی دعا اللہ واپس نہیں کرتے۔ تو والد صاحب نے کہا کہ دوسری چیز یہ ہے کہ نوافل کا بہت اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ جو لوگ نوافل پڑھتے ہیں اور خاص طور پر جو رات کا نفل ہے، امام بخاری کا جو انداز ہے وہ یہ ہے کہ وہ سنت موقدہ ہے۔ سنت موقدہ کا معنی یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ہمت ہو تو اس کو نہ چھوڑیں۔ تو اس لیے والد صاحب نے دو چیزوں کی نصیحت کی تھی، ایک تو یہ ہے کہ آزمائش میں پورے اترو، اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ صاف سی بات ہے کہ اللہ نے میری آزمائش تو بہت کم کی ہے، لیکن میں اس وقت اس چیز کو نہیں چھیڑنا چاہتا۔ بار صورت دین کو جو ہے وہ ترجیح دی جائے، خاص طور پر رشتہ داری کے اندر جب کوئی بات آتی ہے نا تو انسان اس وقت سوچتا ہے کہ میں دین کو لوں کہ دنیا کو دیکھوں، تو اس وقت جو ہے وہ انسان دین کو دیکھے، یہ بات بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ بار صورت اللہ ہمیں بھی توفیق دے سب کو کہ ہمیں ایسی کوئی آزمائش اگر آئے تو ہم اس وقت دین کو ترجیح دے سکیں تاکہ اللہ کا پیار مل جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، اللہ اکبر۔